ہماری آج کی اسٹوری کا عنوان ہے یہ خلش آج بھی ہے۔ میرے ابو کی کافی زمینیں تھیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا انتظام بہت اچھا چل رہا تھا۔ زمینوں سے ہمیں خوب ساری آمدنی ہو جاتی تھی اور ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک ہماری زندگیوں میں ہلچل مچ گئی۔ ابو کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت میں سب سے بڑی تھی۔ میری عمر 13 سال تھی اور 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ چھوٹی بہن 7ویں میں اور سب سے چھوٹا بھائی صرف 7 سال کا تھا۔ ہم سب کا اس حادثے کی وجہ سے برا حال تھا، خاص طور پر ہماری ماں کا۔ ہم تو پھر بھی مطمئن تھے کہ ہمارے سروں پہ ماں کا تو سایہ ہے۔ اس موقع پر چاچو نے ہمارا ساتھ دیا۔ جو کچھ زمینوں سے آتا وہ ایمانداری سے ہمیں پہنچا دیتے اور ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ امی خاموش طبع اور صابر خاتون تھیں۔ سسرال والے خوش تھے کہ بچوں کی خاطر جوانی میں بیوگی کو قبول کیا اور مرحوم شوہر کا گھر نہیں چھوڑا۔ امی کا ایک وقار تھا، ساکھ تھی۔ جب سسرال کے کسی گھر جاتیں عورتیں تو عورتیں، تعظیم کی خاطر مرد بھی اٹھ کر ملتے تھے۔ معلوم نہیں پھر امی کو کیا ہوا کہ وہ ہم سے کچھ کھینچی کھینچی رہنے لگیں۔ ان دنوں میں 10ویں میں پڑھتی تھی اور ہم پر یہ انکشاف ہوا ہماری امی نے فیروز نامی ایک شخص سے شادی کر لی ہے۔ شروع میں تو ہم میں سے کوئی بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ معلوم نہیں اس آدمی نے کیسے امی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ بقول امی انہوں نے ہماری بہتری کے لیے اس شخص سے شادی کی تھی۔ سب لوگوں نے امی کو بہت لعن طعن کی۔ ابو کے تمام رشتہ داروں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا۔ ننیال والوں نے بھی آنا جانا چھوڑ دیا، غرض کہ اب ہم سراسر اسی شخص کے رحم و کرم پر تھے جس کو ابو کہنے سے ہمیں نفرت آتی تھی۔ میں بڑی تھی، مجھے امی کی غلطی کا سب سے زیادہ دکھ تھا، لہٰذا میں اپنے سوتیلے باپ سے سیدھے منہ بات نہ کرتی تھی۔ وہ اگر صحیح بات بھی کرتے تو میں زبان درازی شروع کر دیتی۔ ان حالات کا میرے دماغ پر کچھ الٹا اثر ہو گیا تھا۔ اب یہ ہوتا تھا کہ میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ پھپھو کو جب میری حالت کا پتہ چلا وہ مجبور ہو کے مجھے دیکھنے آئی۔ جب مجھے ڈاکٹروں کو دکھایا وہ کہتے اس کو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ حکیم کہتے مرگی ہے۔ دن بدن میری حالت بری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ تو ایسی حالت ہو گئی کہ امی نے مجھ پر سفید چادر ڈال دی اور چارپائی پر لٹا کر میری آخری سانس نکلنے کا انتظار کرنے لگیں۔ ان ہی دنوں پھپھو مجھے دیکھنے آ گئیں اور اس بری حالت میں اپنے گھر لے گئیں۔ خدا کی کرنی کہ میں پھپھو کے ہاں جاتے ہی بغیر علاج ٹھیک ہو گئی، اپنے پاؤں پر چل کر گھر آئی، لیکن گھر آتے ہی میری حالت پھر غیر ہو گئی اور مجھے دوبارہ دورے پڑنے لگے۔ اس بات کی اطلاع جب میرے ماموں کو ہوئی تو وہ آ کر مجھے لے گئے۔ میرے بعد میرے بھائی کی باری تھی، کیونکہ آتی دفعہ میں اپنی چھوٹی بہن کو بھی ساتھ لے آئی تھی، لیکن بھائی کو میری اماں نے ساتھ نہ آنے دیا کیونکہ بھائی سے ماں بہت پیار کرتی تھی۔ میرا بھائی سوتیلے باپ کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ اس کے ساتھ سوتیلے باپ نے کچھ ایسا سلوک کیا کہ اس معصوم نے خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لی اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اب ماں کو احساس ہوا کہ اس نے دوسری شادی کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ جس اولاد کی خاطر اس نے دوسرا خاوند کیا، اولاد نے اس کو قبول نہ کیا، پھر نہ وہ اولاد ہی ساتھ رہی جس کی بہتری کے لیے ماں نے یہ طوق گلے میں ڈالا تھا، اور نہ اسے نئے خاوند کا پیار ہی ملا۔ فیروز کا یہ اصرار تھا کہ زمین اور مکان میرے نام لکھ دو۔ مکان کے علاوہ آدھی سے زیادہ زمین والد صاحب ماں کے نام کر گئے تھے۔ ماں جائیداد اس شخص کے نام نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی بدسلوکی کو سلوک میں بدلنے کے لیے انہوں نے اپنی جائیداد اس آدمی کے نام کر دی۔ یہ وجہ بھی کارگر نہ ہوئی اور ماں بالکل بے یار و مددگار ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ آدمی چاہے ساری جائیداد لے لے لیکن طلاق دے دے،
مگر اس شخص نے یہ بھی منظور نہ کیا۔ چھوٹی بہن کی شادی میں نے خالہ کی منت سماجت کر کے ان کے بیٹے کے ساتھ کرا دی اور خود ایف اے کر کے ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ ان ہی دنوں خالہ فوت ہو گئیں، تو اس کے بعد مجھے کوئی بھی رشتہ دار اپنے یہاں رکھنے پر تیار نہ ہوا، یہاں تک کہ بہن بھی اپنے گھر رکھنے پر تیار نہ تھی۔ ننیال میں کوئی اپنانے کو تیار نہ تھا، کہتے تھے کہ ایک لیلی ہے وہی کافی ہے۔ میں مجبور ہو کر اپنی ہیڈ مسٹریس کے توسط سے ایک گرلز کالج کے ہاسٹل میں رہنے لگی۔ بعض لوگ اس قدر خوش نصیب ہوتے ہیں کہ بن مانگے سب کچھ پا لیتے ہیں، اور بعضوں کو سوائے محرومیوں کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ حالانکہ جیون بھر وہ دکھوں کی خاردار راہوں پر چلتے رہتے ہیں، سدا منزل کے متلاشی رہتے ہیں۔ اس تلاش میں ان کے پاؤں کی روح تک زخمی ہو جاتی ہے۔ میں بھی ان ہی لوگوں میں تھی کہ جن کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ دنیا میں میری کسی کو پرواہ نہ تھی۔ ایک پھوپھی تھیں جو سارے خاندان سے چھپ کر مجھے کبھی کبھی ہاسٹل میں ملنے آ جاتی تھیں۔ ایک دن پھوپھو آئیں تو ان کا چہرہ بڑا ہی پر امید تھا۔ آتے ہی بولی، بیٹا آج تم 2 دن کے لیے میرے گھر چلو، کیونکہ میری ایک سہیلی ہے، سائم کی والدہ، تمہارے رشتے کے لیے آنے والی ہیں۔ پھوپھو آپ کو تو پتہ ہے کہ میں نے ساری عمر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے نفرت ہے مردوں سے، شدید نفرت۔ دیکھا نہیں ماں نے ہمارے لیے کیا سائبان ڈھونڈا۔ زندگی بہت لمبی ہے بیٹا، کیسے تنہا گزارو گی؟ مرد تو محافظ ہوتا ہے عورت کا، ایک سائبان ہوتا ہے۔ اگر یہ سائبان سر پر نہ ہو تو عورت زمانے کی تیز دھوپ میں جھلس کر رہ جاتی ہے۔ جیسا سائبان ماں نے ڈھونڈا، ایسا سائبان ہم کو قبول نہیں۔ میں بھی ویسے گزار دوں گی پھوپھو جیسی آپ گزار رہی ہو، اور مجھے کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے۔ امی نے بھی تو کی تھی شادی، اب نیا محافظ کہاں ہے؟ وہ سائبان جس نے ہمارے سر سے تمہارے باپ کے گھر کی چھت بھی چھین لی ہے۔ میں شدت جذبات سے رو پڑی تھی۔ اور آپ کا بھی بنایا گیا تھا ایک محافظ، میں نے پھوپھو جان کو یاد دلایا۔ پھر پوچھا، کہاں ہے وہ محافظ، وہ سائبان؟ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے پھوپھو، جب پھوپھا نے محض اتنی سی بات پر آپ کو طلاق دے دی تھی کہ وہ آپ کو مزید رقم گھریلو اخراجات کے لیے نہیں دے سکتے تھے۔ ایسے محافظوں کا کیا فائدہ جن کو اپنی معصوم بچیوں اور باوفا بیویوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، جن کو اپنی عیاشیاں اور پیسہ اولاد سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ پھوپھو کو بھی پھوپھا نے 10 سالہ رفاقت اور محبت کا صلہ طلاق کی صورت میں دے دیا تھا، اور اپنی کم سن جوان سال سیکرٹری سے بیاہ کرنے کی خاطر بہانے سے طلاق دے دی تھی۔ انہوں نے طلاق دیتے وقت یہ بھی نہ سوچا کہ میری 2 معصوم بچیوں کا کون محافظ ہوگا، کون ان کے سر پر دست شفقت رکھے گا، کون ان کی پرورش کرے گا۔ انہوں نے ان سب کو اپنی زندگی سے اس طرح نکال پھینکا تھا جیسے ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے بعد میری پھوپھو اور ان کی بچیاں بھی چاچا کے گھر پناہ لینے پر مجبور ہو گئیں، اور آج تک یہی ان کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھے۔ جن دنوں پھوپھو مجھے اپنے ساتھ لے گئیں، میری پھوپھی زاد بہن عقیلہ بہت دکھی لگتی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، عارفہ اگر کبھی مجھے ابا جان زندگی کے کسی موڑ پر مل جائیں تو میں ان سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ ناراضگی اور اختلاف اگر تھا تو امی سے تھا، لیکن ہمارا کیا قصور تھا، کیا بگاڑا تھا ہم نے آپ کا، جس کی آپ نے یہ سزا دی کہ میرے سر سے سائبان ہی چھین لیا۔ دراصل وہ مجھے یہ سمجھا رہی تھی کہ تم تو سوتیلے باپ کی ستم ظریفی پر رو رہی ہو، ہمیں دیکھو ہم سگے باپ کی سنگدلی کا نشانہ بن گئے ہیں۔ تبھی مجھے اور بھی زیادہ مرد حضرات سے نفرت محسوس ہوئی۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ پھوپھی جان میں ہرگز شادی نہیں کروں گی، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بیٹی سائم بہت اچھا لڑکا ہے، تم مان جاؤ، میری بچیاں اپنے ماموں کے سائے میں ہیں، ان کے رشتے کہیں نہ کہیں ہو ہی جائیں گے، لیکن تم تنہا رہتی ہو اور تمہارا رشتہ ہونا بے حد مشکل ہے۔
وہ دیر تک مجھے سمجھاتی رہیں کہ تم نے مرد کا صرف ایک رخ دیکھا ہے۔ مان جاؤ میری بچی۔ پھپھو نے منت سماجت کی تو ان کی خوشی کی خاطر میں مجبور ہو کر ان کے ساتھ چچا کے گھر آ گئی۔ اگلے دن سائم کی امی آئیں، مجھے دیکھا اور پسند کر لیا۔ پھر شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگیں۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب چچا اور پھپھو کے سمجھانے پر میں دلہن بنی اور رخصت ہو کر سائم کے گھر آ گئی۔ آج امی بے تحاشا یاد آ رہی تھی اور آنسو بھل بھل کر میرے آنکھوں سے گر رہے تھے۔ کاش اس وقت وہ مجھے دلہن بنا ہوا دیکھتیں، اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتیں، لیکن میں تو تھی ہی بد نصیب کہ ایسے اہم موقع پر نہ باپ کا ہاتھ سر پر تھا، نہ ماں کی دعائیں لے سکی تھی۔ شادی کے بعد چند ہفتے تو سیر و تفریح میں گزر گئے۔ پہلی بار خوشی اور سکون کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ سائم واقعی بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ ساس، نندیں، سسر سب بھی حسن سلوک سے پیش آ رہے تھے۔ اتنی خوشی مل جانے کے باوجود ماضی کی اداسی اب بھی کسی کسی وقت مجھ پر اچانک ہی یلغار کر دیتی تھی۔ تب میں دکھی ہو جاتی اور ان لمحات کو بھلانے کے لیے ایسے گانے سنتی اور یہی ایک بات میرے شوہر کو ناگوار گزرتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ عارفہ، آخر تم یہ غمگین گانے کیوں سنتی ہو؟ جب خوشیوں سے بھری زندگی مل گئی ہے اور میں بھی تمہارا ہوں تو پھر زندگی سے بھرپور خوشیوں بھرے گیت سنو۔ جب بھی وہ مجھ سے یہ شکوہ کرتے میں یہی جواب دیتی کہ مجھے یہ المیہ گانے اچھے لگتے ہیں، ان سے میرے دل کو سکون ملتا ہے، تو وہ چپ ہو جاتے تھے۔ اس منحوس دن بھی سائم دفتر سے واپس آئے تو بہت الجھے ہوئے تھے۔ آفس میں کام بہت تھا اور طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں کام وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی پسند کے گیت سن رہی تھی۔ جب وہ آئے میں آنکھیں موندے لیٹی تھی اور ایسے گم تھی کہ مجھے ان کے آنے کا ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ گانے کے بول میرے کانوں میں رس گھول رہے تھے۔ کیا بکواس ہے یہ! سائم نے جھنجھلا کر کیسٹ نکال دیا۔ ہزار بار کہا ہے کہ مت سنا کرو ایسے گانے، مگر تمہیں کب میری باتوں کی پرواہ ہے؟ نہ جانے کون سا دکھ ہے تمہیں، کون جدا ہو گیا ہے تم سے، جس کی یادوں میں اس قدر درد بھرے گانے سنتی رہتی ہو؟ میں ان کے انجانے خدشوں پر حیران تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا سوچتے ہیں جب میں اپنی پسند کے گانے سنتی ہوں؟ حالانکہ میرا ماضی تو بے داغ آئینے کی مانند شفاف تھا اور اس پر کبھی کسی مرد کا نام تو کیا شبیہ تک نہ پڑی تھی، اور وہ تھے کہ آج آپے سے باہر ہو کر چلا رہے تھے۔ آج اس مرد کا باطن بھی ظاہر ہو گیا تھا، جس کو میں اپنا پیارا دوست، جیون ساتھی اور اچھا انسان سمجھتی تھی۔ سائم کہہ رہا تھا کہ عارفہ، تمہیں خود کو میری خواہش کے مطابق بدلنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتی تو چلی جاؤ میرے گھر سے۔ میں قطعی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچو۔ کسی بچھڑے ہوئے کی یاد میں دن رات مجھ سے چھپ چھپ کر اور اپنے ماضی کو یاد کرنے کے لیے ہر وقت المیہ گانے سنتی رہو۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور میں سن بیٹھی رہ گئی کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا خاوند، میرا محافظ، میرا سائبان مجھ پر اس قدر گھٹیا الزامات بھی لگا سکتا ہے۔ میں نے، خدا گواہ ہے، اپنے خاوند کو دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا، اس کی پوجا کرتی تھی۔ میرے دل میں تو صرف اور صرف سائم کی تصویر آویزاں تھی، کیونکہ اب وہی میرا سب کچھ تھا۔ اپنے حقیقی والد کے بعد میں نے صرف سائم ہی کا پیار دیکھا تھا، اسی پر اعتبار کیا تھا، میرا تو اعتماد تھا وہ۔ مجھے مرد ذات سے جو نفرت تھی وہ سائم سے شادی کے بعد ختم ہو چکی تھی۔ اس کا المیہ گانے سننے سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تو میرا مزاج بن چکا تھا۔ میں یہ بھول ہی گئی تھی کہ سائم بھی ایک مرد ہے، کہ وہ عورت پر جب چاہے جیسا الزام لگا دے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ کاش سائم تم نہ کہتے یہ سب کچھ، میں تو پہلے ہی دردوں جلی تھی۔ تم نے تو یہ تک نہ پوچھا کہ عارفہ، آخر تمہیں دکھ کیا ہے جو تم یہ گانے سنتی ہو؟ میرا تو ایسا مزاج بن گیا تھا، والد صاحب کے کار کے حادثے میں فوت ہو جانے کے بعد
سے حالات کی تنگی کے سبب میں یہ گانے کسی بچھڑے ہوئے محبوب کے عشق میں نہیں سنتی تھی، مگر ہاں اپنے افسردہ دل کو بہلانے کے لیے المیہ گیت سنتی تھی۔ مگر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ میرے دکھوں سے آخر تمہارا کیا واسطہ تھا؟ اور پھر کس قدر آسانی سے تم نے کہہ دیا کہ چلی جاؤ، میرا جانا ہی بہتر ہے۔ میں نے کہا تھا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا، اس لیے میں تمہارے گھر سے جا رہی ہوں۔ تم نے پھر بھی مجھے روکا اور نہ بیگ رکھوایا۔ اعتماد کی بنیاد پر ہی میاں بیوی کا رشتہ استوار ہوتا ہے، کسی غیر کا تصور بھی اس اعتماد کی بنیاد میں دراڑیں ڈال دیتا ہے۔ تب مقدس بندھن کی یہ عمارت پل بھر میں زمیں بوس ہو جاتی ہے۔ اسی شام میں اپنے چند جوڑے لے کر اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی اور پھر وہاں سے ہاسٹل۔ میں صائم کو یہ باور ہی نہ کروا سکی کہ اپنے بچپن کی باتیں، اپنے مرحوم باپ کی شفقت سے محرومی کا احساس ماضی میں مجھ پر اس قدر گہرا تھا کہ میں دنیا کی تمام دلچسپیوں سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ اس وجہ سے میں المیہ گانے سنا کرتی ہوں۔ ہاسٹل آ کر بھی میں کتنے ہی دن صائم کی منتظر رہی کہ ایک دن اس کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو وہ مجھے لینے ضرور آئے گا، مگر وہ نہ آیا۔ کچھ عرصہ خاموش رہی، پھر طلاق آ گئی اور میں اپنے تصورات دل میں دفن کر کے ہمیشہ کے لیے ہاسٹل کی ہو گئی اور اپنی محرومیوں سے سمجھوتا کر لیا۔ جو تھوڑی سی رقم زمین فروخت کرنے کے بعد وراثت میں ملی، اس کو چچا نے ہم دونوں بہنوں میں برابر تقسیم کر دیا اور میں نے اس رقم سے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا تھا کہ سر پر سایبان نہ سہی باپ کے ورثے سے خریدے مکان کی چھت تو ہو جو مجھے موسموں کے سرد و گرم سے بچا سکے۔ 5 برس تک میں تنہا زندگی کے سرد و گرم سہتی رہی۔ اسکول میں دوبارہ ملازمت مل جانے سے مجھے سکون نصیب ہوا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ زندگی میں ایک بار پھر کوئی خاموش طوفان آئے گا۔ مارچ میں میری شاگرد لڑکیوں کے امتحان تھے جب میری ملاقات اس کے پھوپھی زاد نائلہ کے توسط سے ہوئی۔ انہوں نے مہمان کا نام وحید اور ان کی بیٹی کا نام شیزہ بتایا۔ مجھے شیزہ کو ٹیوشن پڑھانے کو کہا گیا تھا۔ میں نے معذرت چاہی کہ وقت کم تھا اور امتحانات سر پر تھے، مگر باجی نائلہ کے اصرار پر حامی بھر لی۔ شیزہ روز اپنے والد وحید صاحب کے ہمراہ پڑھنے کو آنے لگی۔ 2-4 دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ وحید اچھے انسان ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا لیتی تھی۔ وہ انتظار کرتے رہتے اور جب شیزہ 1.5 گھنٹے بعد پڑھائی سے فارغ ہوتی وہ اس کو ساتھ لے کر چلے جاتے۔ ایک دن انہوں نے وقت مانگا کہ مجھ سے چند باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے معذرت کی کیونکہ اکثر وقت میری اسٹوڈنٹ مجھ سے پڑھائی میں مدد لینے گھر آئی رہتی تھیں۔ انہوں نے استدعا کی میری دعوت قبول کر لیں اور میرے گھر پر تشریف لائیں تاکہ آپ سے چند ضروری باتیں جو کہنا چاہتا ہوں کہہ سکوں۔ سوچا کہ بچی کے بارے میں کچھ مسائل ہوں گے، ان سے ان کے گھر پر جا کر بات کرنے کا وقت دے دیا۔ میں ان کے گھر گئی۔ ایک ملازمہ اور 2 ملازم ان کے ساتھ گھر میں رہتے تھے۔ بیگم وفات پا چکی تھی۔ بچی انہی ملازمین کی مدد سے پروان چڑھ رہی تھی۔ بھرا ہوا گھر بھی خالی خالی لگا کیونکہ گھر میں وہ عورت موجود نہ تھی جس کے دم سے گھر آباد ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے اپنی اجڑی زندگی میں بہار لانے کی بھیک طلب کی کیونکہ وہ بھی تنہا تھے اور میں بھی۔ وہ میرے گھر کا ماحول دیکھ چکے تھے اور ان کی بیٹی کو بقول ان کے مجھے ایسی ماں کی ضرورت تھی۔ میں جو شادی کے نام سے کانوں کو ہاتھ لگاتی تھی، ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، یہ کہہ کر کہ مرد ذات سے میرا اعتبار اٹھ گیا ہے۔ ان کی آفر قبول کرنے سے معذرت کر لی اور ماتھے پر بل ڈال کر گھر آ گئی۔ اس کے بعد وہ میرے گھر نہیں آئے، لیکن ایک خلش سی دل میں چھوڑ گئے۔ آج جب کہ شادی کی عمر نہیں رہی، جانے کس بات کا تعسف ہے جو کسک بن کر دل کو دبوچ لیتا ہے۔ شاید آنے والے بڑھاپے میں مزید تنہائی کا خوف یا اولاد سے محرومی کا احساس یا پھر نہیں جانتی اس جذبے کو کس شے کا نام دوں، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایک بار بہار نے دستک دی
تو مگر میں نے اس کو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کھو دیا۔ کیا خبر اگر میں وحید پر اعتبار کر کے گھر بسا لیتی اور شیزہ کو ممتا کا پیار دیتی تو خدا مجھے ماں کے درجے پر فائز کر دیتا۔ یہ خلش آج بھی ہے۔